أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ہود کی آیت نمبر 110 اور 111 تلاوت کی گئی ہیں، 12ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا جو بدبخت ہوں گے، کفر پر مریں گے تو جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں پر گدھے کی طرح رینگیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو خوش قسمت ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ایمان پر مریں گے، نیکیوں پر مریں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان جنت کے ہوں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اور بخشش جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اے سننے والے، اس معاملے میں دھوکے میں نہ پڑو۔ کافر جن بتوں کو، جن چیزوں کو پوجتے ہیں، اس کے معاملے میں تمہیں کوئی دھوکہ نہ آئے، وہ باطل ہیں، باطل پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے آباء و اجداد بھی کرتے رہے، تو ہم سب کسی کو اس کے حصے کا بدلہ دیں گے جو وہ کرتا رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اب اس رکوع میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ تو تورات شریف موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یہ پہلی آسمانی کتاب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا فرمائی۔ فاختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی کہ کچھ لوگوں کے پاس کتاب اصل رہی، کچھ نے تبدیل کر لی، پھر اختلاف ہوا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جھگڑا اور بحث آپس میں شروع ہو گیا کتاب کے حوالے سے۔ لیکن فرمایا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی، ان کے درمیان جلد فیصلہ کر دیا جاتا، حق اور باطل کا جو غلط ہیں ان کو دنیا میں ہی تباہی جلد ہی دے دی جاتی۔ لیکن فیصلہ یہ کیا گیا، پہلے سے لکھا ہوا کہ قیامت کے روز ان کا حساب ہوگا، تو حق پر ہوگا اس کو حق کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اس کو اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا، باطل پر ہوگا اس کو اس کے مطابق گناہ اور عذاب ملے گا۔ بے شک یہ لوگ جو تھے آپس میں شک میں پڑ گئے، دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑ گئے کتاب کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، بے شک ان میں سے ہر ایک کو جو ہے نا اس کا حساب دینا ہے اللہ نے، اور پورا پورا بدلہ دینا ہے ان کے اعمال کا۔ اچھوں کو اچھا بدلہ، بروں کو برا بدلہ۔ اس میں نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے، اور بدکاروں کے لیے یہ عذاب کی خبر ہے۔ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، یا سن لو، سمجھ لو کہ دنیا میں جو کرو گے آخرت میں وہ بھرنا ہے۔ کبھی دنیا میں بھی دنیا کے کاموں کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہے۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں جو کرتا ہوں چھپ کے کرتا ہوں، میری باتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، میرے گناہوں کا میرے دل میں کوئی خیالات ہیں یا میری نیت کیسی ہے کسی کو کیا پتہ نہیں۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ پروردگار جو ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ کوئی بھی بات ان کی، کوئی بھی کام ان کا، کوئی بھی سوچ ان کی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم سے باہر نہیں۔ وہ سوچتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس بات میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ،
مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہے، کام غلط ہو گیا پھر بھی معافی ہو سکتی ہے، نیت بری ہے، کام اچھا کیا تب بھی نہیں اچھا ہے، نیت اچھی ہو، کیونکہ نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے، پھر تمہارے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ جو کام تم کرو، ہاتھ سے کرو، زبان سے کرو، آنکھ سے کرو، کان سے کرو، پاؤں سے چل کر کرو، وہ سب جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اس واسطے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پورا بدلہ سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اس کے گناہوں سے زیادہ عذاب نہیں ہوگا، لیکن کمی ہو سکتی ہے، رعایت ہو سکتی ہے، نرمی ہو سکتی ہے۔ کسی نیکوکار کے نیکیوں کو ایمان کے ساتھ جو چلا گیا ہے، نیکیوں کے کم نہیں ثواب ہوگا، زیادہ ہو سکتا ہے اس کی مہربانی اور عطا کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ پورا پورا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔